آخرت پر ایمان کی غفلت۔ آخرت کے سلسلے میں غفلت کا سلسلہ اتنے لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ گویا اس کا احساس ہی مر چکا ہے، یہاں تک کہ حضرت حسن بصری کو کہنا پڑا کہ میں نے موت جو آخرت کا پہلا زینہ ہے سے بڑھ کر کسی حق کو باطل سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حقیقت کا اعتراف ضروری ہے، خاص طور پر تب جب وہ ہمارے مستقبل سے متعلق ہو۔ اگر آپ گہرے دریا میں ساحل سے دور جا کر پیراکی کرنا چاہیں اور اچھی طرح پیراکی آتی بھی نہ ہو تو یقیناً آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ جو حقائق ہم سے متعلق نہ ہوں ان سے ناواقفیت تو پھر بھی عیب ہونے کے باوجود گوارا کی جا سکتی ہے، لیکن جو چیز ہمارے مادی اور روحانی وجود سے مربوط ہو اس کے باوجود اس سے غافل رہیں تو بہت بڑی کوتاہی ہوگی۔ کوئی چیز غیب سے اچانک سامنے آ جاتی ہے تو اس سے سختی کے ساتھ انکار کرنے والا مبہوت رہ جاتا ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ کیا اے کاش اب کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ اس انسان نے تو اپنا ماضی اپنی پہلی زندگی میں ضائع کر دیا، اور جو کچھ بویا تھا اب اس کو کاٹ رہا ہے۔ نہ اس نے آج کے بارے میں کبھی سوچا تھا، نہ کوئی تیاری کی تھی۔ اب ندامت و حسرت سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرا شخص بھی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا اور غفلت اور نسیان پر غالب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ ساری ترغیبات اور کشش کے باوجود حرام چیزوں سے پرہیز کرتا تھا، دنیا کی دل لبھانے والی چیزوں سے آنکھ پھیر لیتا تھا اور نرم بستر چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑتا تھا۔ آج کے حساب کے دن اپنی کامیابی کی خبر سن کر جوش و مسرت سے پہنچتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19 تا 34، لو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ ضرور مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہمیش کا فیصلہ ہے، دونوں کے انجام میں کتنا زبردست فرق ہے۔ انسان کی نفسیاتی اور اجتماعی تربیت میں آخرت پر ایمان کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ وہ کچھ وقت کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تاکہ پھر آرام اٹھائے۔ ایک دیہاتی سے کہا گیا، تم اس گرمی کے دن میں روزے رکھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا، میں نے اس سے زیادہ گرمی والے دن کے لیے یہ روزہ رکھا ہے۔ دنیا میں پسند
دیدہ چیز کے حصول کے لیے ناپسندیدہ چیز کو گوارا کرنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، تو آخرت کے لیے تلخیاں برداشت کرنے کی عادت اور بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح مختصر نہیں۔ عارفین کہتے ہیں لوگ سونے کی حالت میں ہیں، جب انتقال کرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ یہی اشارہ اس قول میں بھی ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 24۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اس دنیا میں طرز عمل کی اصطلاح اور انسان کی تزکیہ و ترقی کے لیے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب امہات المومنین کو معیشت کی تنگی اور کھردری زندگی کی شکایت ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ تم خوشحال گھرانوں سے آئی ہو، لیکن اس گھر میں آسائش کا گزر کہاں؟ یہاں تو جد و جہد کی کھردری زندگی ہے۔ اس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت اور شب بیداری میں وقت کاٹنا ہے، تاکہ ان مظلوموں اور بیچاروں کے لیے نمونہ ہو جو اسلام کی مدد کے سلسلے میں اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں۔